پچھلی نشست میں ہم نے فہم اور اس کی مختلف قسموں کے بارے میں بات کی تھی، تو آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک نئے عنوان کے ساتھ، اور وہ یہ ہے کہ کلام اور کلام کے معنی میں یا لفظ اور لفظ سے منسوب اور مخصوص معنی میں کون کون سی نسبتیں ہوتی ہیں۔ تو اس سے ہمارا مقصد یہ ہے تاکہ ہم لفظ یا کلام اور اس کے فہم کی مختلف جو مطلب نسبتیں ہیں انہیں دریافت کر سکیں، اور ان کی دریافت پر ہی ٹیکسٹ ریڈنگ، کچھ پڑھنے، کوئی علم حاصل کرنے کا سارا عمل موقوف ہے۔ تو لفظ اور معنی میں، لفظ اور اس کے معنی میں کیا نسبتیں جو ہیں وہ ہمیں اپنے فہم میں مدد دیتی ہیں۔ تو مثال کے طور پر یہ ایک پیچیدہ مسئلہ بھی ہے، ادبی تھیوری کے طور پر یہ ایک پیچیدہ مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک مستقل مسئلہ ہے جس کے بارے میں ذہن کو واضح کیے بغیر ہم علوم کی مختلف قسمیں یا متون کی مختلف انواع ان کے ساتھ درست پوزیشن لے کر تعلق نہیں پیدا کر سکتے۔ تو جس طرح فہم کی مستقل اور مختلف اقسام ہیں، تو وہ جو ان کا اختلاف یا ان کا ایک سے زیادہ ہونا جس بنیاد پر ہے وہ یہ ہے کہ لفظ اور اس کے معنی میں بھی مختلف طرح کی نسبتیں کار فرما رہتی ہیں۔ لفظ اپنے معنی کے ساتھ ایک ہی طرح کا رشتہ نہیں رکھتا، اور لیکن یہ کہ ان تمام نسبتوں میں ایک نسبت جو ہے وہ پرنسپل نسبت ہوتی ہے، اور باقی نسبتیں جو ہیں وہ عارضی یا زائد مگر ضروری نسبتیں ہوا کرتی ہیں۔ لیکن اس میں بھی ایک ذرا مشکل یہ ہے کہ وہ جو بنیادی نسبت ہے وہ بھی متن کی تبدیلی کی وجہ سے بعض اوقات بدل جاتی ہے۔ مطلب اس وقت اس ٹیکسٹ میں فلاں لفظ کی بنیادی نسبت الف ہے، اور دوسرے ٹیکسٹ میں جو ہے وہ جیم ہے۔ الف عارضی اور ثانوی نسبتوں اور دلالتوں میں چلا جاتا ہے۔ تو اس پورے نظام کی کم از کم بنیادی باتیں اپنے طور پر دریافت کیے بغیر ہم اچھے قاری نہیں بن سکتے، اور ہم اپنے فہم کے بعض بہت ضروری تقاضے پورے نہیں کر سکتے۔ تو اس پہ آج میں پہلی بات جو ہے وہ یہ عرض کروں گا کہ لفظ تو ہمیں معلوم ہے کہ لفظ انسانوں نے بنایا، اور لفظ جو ہے وہ نشان کا متبادل بنے۔ تو چیزیں پہلے اپنی نقل کی ہوئی صورت سے پہچانی جاتی تھیں، تو اس کے بعد جو ہے جب چیزوں کے ساتھ ہمارے تعلق میں پھیلاؤ، پیچیدگی وغیرہ پیدا ہونے لگی، تو پھر وہ چیزوں کی تصویر جو ہم بناتے تھے وہ پھر ہم نے چیزوں کے نام جو ہے وہ وضع کیے، اور نام وضع کرنے کے پیچھے ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ذہن چیزوں پر تصرف قائم کرنا چاہتا تھا۔ ذہن شے پر تصرف قائم ان تصویروں سے نہیں کر سکتا تھا۔ تصویری زبان سے ذہن کو شے کی طرف
تحقیقی اور تخلیقی نظر ڈالنے کا راستہ نہیں مل سکتا تھا۔ تو کیونکہ جب بھی وہ شے کی طرف اپنی شرط پہ متوجہ ہوتا ہے، یعنی شے کو کھنگالنے کے لیے یا اس آبجیکٹ کا موجودات میں اس کا مرتبہ متعین کرنے کے لیے، اسے تمام موجودات سے مربوط کرنے کے لیے، یہ ساری ذہن کی ضرورتیں ہیں، یہ آبجیکٹس کی اپنی ضرورتیں نہیں ہیں، تو اس کے لیے اس میں ایک وہ پیدا ہوا کہ تصویر تو اس کو فکس کر دیتی ہے، اور تصویر جو ہے وہ صرف آنکھوں کو سہولت فرماتی ہے، سہولت فراہم کرتی ہے اس چیز کو پہچاننے کے لیے، لیکن اب مرحلہ ہے جاننے کا، کہ میں کسی بھی وجہ سے، وہ وجہیں جو بھی ہو سکتی ہیں، لیکن اپنے تجربات میں وسعت پیدا ہونے سے پھر ہمیں یوں لگا کہ یہ شے، یعنی کہ یہ جو درخت ہے یہ آسمان سے ایک آرگینک ربط بھی رکھتا ہے، اور اگر یہ نہیں رکھتا وہ آرگینک ربط، تو مجھے آسمان اور اس پیڑ کو ایک ہی حالت فہم کے دو کردار بنانے چاہیے۔ تو یہ ممکن نہیں تھا آسمان اور پیڑ کی الگ الگ تصویروں سے، یہ ممکن تھا کہ ہم آسمان کا نام رکھیں اور پیڑ کو بھی ایک اسمی شناخت دیں۔ پھر یہ اسما جو ہیں وہ پھر ان چیزوں کے نام رکھنے کے نتیجے میں پھر ایک پیڑ کا نام رکھا، تو وہ جب 10 مختلف قسم کے پیڑ تجربے اور مشاہدے میں آئے تو وہ نام ان 10 کے لیے پہچان کا سبب بن گیا۔ پھر یہ ہوا اگلا مرحلہ کہ بھئی 10 پیڑ ہم نے دیکھے ہوئے ہیں، ہزاروں پیڑ ہوں گے جو ہم نے نہیں دیکھے، تو انہوں کا نہیں، یہ نام ایسا ہے کہ کچھ پیڑوں کو نہ دیکھ سکنا پیڑوں کے سلسلے میں ہمارے اصولی علم کو متاثر نہیں کر سکتا۔ تو اب سمجھے نا کہ ایک جو ہے وہ شخصی نام پھر جینرک نام بن جاتا ہے، بننے کا عمل شروع ہوا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب انسانی ذہن میں تجرید اور وحدت کے ایلیمنٹ بیدار ہوئے۔ تو تجرید یہ کہ ہر شے اپنے اوپر مسلط ایک ٹرانسینڈنس کی طرف بھی پہنچاتی ہے، تو یہ تجرید ہے۔ دکھائی دینے والی چیز نہ دکھائی دینے والے اوریجن یا نہ دکھائی دینے والے صاحبان کی طرف بھی متوجہ کر دیتی ہے، اسے دیکھنے کا تقاضا کیے بغیر، یعنی ذہن اس نسبت کو مانتا ہے مسلمے کے طور پر، لیکن یہ تقاضا اس کے اندر نہیں پیدا ہوتا، ادراک کی یہ قسم لے کر وہ صاحبان کو نہیں دیکھتا جس قسم کے ساتھ جس حدود ادراک میں اس نے پیڑ کو دیکھا ہے۔ تو اب مشاہدے میں پیڑ ہے، اور شعوری تسلیم، شعوری تیقن، اس سطح پر اس پیڑ کا وہ جو ٹرانسینڈنٹ جو وہ ہے نا، وہ جو مطلب اس کا سبب، اس کا اینڈ جو بھی، تو وہ جو ٹرانسینڈنٹ صاحبان ہے جو وہ ہر پیڑ پر جیسے چھایا ہوا ہے، تو میں ایک پیڑ کو دیکھ کر اس صاحبان کا شعور حاصل کرنے اور اس پر یقین رکھنے کے گویا امپیریکل اور نیچرل جواز کا حامل بن جاتا ہوں، اور میں پھر کم از کم پیڑ کے معاملے میں ایک قطعی اور ناقابل تغیر علم تک پہنچ جاتا ہوں، اور وہ یہ کہ یہ صاحبان بے شمار پیڑوں پر
ایک ہی انداز سے سایہ فگن ہے. کوئی بھی درخت، حتیٰ کہ تخیلی خیالی پیڑ بھی اور ایسے درخت بھی جو خزاں کی خوراک بن گئے، ایسے درخت بھی جو آئندہ کبھی پیدا ہوں گے یا کسی اور سیارے پر ہوں گے، وہ سارے درخت جو ہیں وہ اس سائبان کے تحت ہیں، اس سائبان کے سائے میں ہیں. اس سائبان کا سایہ ہی انہیں وجود میں ان کے وجود کو یقینی اور ان کے شعور کو اصولی بنا دیتا ہے. واضح ہے نا؟ تو اب شعور کی حرکت کا نظام یہ ہے کہ سائبان کو وہ پہلے دیکھتا ہے اور پھر پیڑ 2 4 10 پیڑوں کو دیکھتا ہے. تو اب اس کا جو پرسپیکٹو ہے یا یہ چیزوں کو دیکھنے کی جو اینک ہے، جو یہ کبھی نہیں اتارتا چیزوں کو دیکھتے ہوئے، وہ اینک جو ہے وہ سائبان کو دیکھتی ہے، اور وہ سائبان کا اقرار کر کے، سائبان کو تسلیم کر کے، اس سائبان کو اس کے نیچے پرورش پانے والے درختوں سے جدا نہیں ہونے دیتی. اس طرح ذہن یہ مطلب اس اعتماد کا حامل بنتا ہے کہ میں نے درختوں کو ان کی حقیقت سے جڑا رکھا تاکہ یہ درخت فی الوجود سے فی الشعور ہونے کی حالت میں بھی آ جائیں. واضح نہیں ہے؟ یہ درخت زمین کے قابل تو ہیں اور دکھائی بھی دے رہے ہیں، لیکن یہ درخت ذہن کی خاک کو بھی قبول کر لیں، ذہن میں بھی نمو پانے کے لائق ہو جائیں. تو اس لیے ان کو ایک ہی سائبان کے سائے میں رکھنے کا، جیسے ہم نے ان کو ایک نسبت فراہم کر دی ہے. تو اب کیا ہوا کہ یہ جو نو کا نام ہوتا ہے، نو مطلب وہ جیسے پیڑ، سب پیڑوں کا ایک نام، سب ستاروں کا ایک نام وغیرہ، تو یہ نام ہے کہ یہ سب ستاروں پہ صادق آئے گا. درخت کا عنوان سب درختوں پر کے لیے ہے، اور کوئی بھی درخت میرے علم سے باہر تو ہو سکتا ہے، لیکن میرا جو وہ اس کی وحدت کا ایسنس کیونکہ میرے شعور میں ہے، تو وہ میرے اس بات کی رینج سے، یعنی میری کنفرمیشن کی رینج سے باہر نہیں ہے. جب میں کہوں کہ درخت مریخ پہ بھی درخت ہے تو یہ یقینی بات ہے، اس پہ مجھے دوسری نظر ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ والا جو تیقن ہے یہ درخت کے مشاہدے تک محدود نہیں ہے، بلکہ درخت کے مشاہدے درخت کو مشاہدے کی سطح سے بلند کر کر وہ شعور کی بلندی پہ رہنے کے لائق بنا دینا، اور ان میں چھپی ہوئی مخفی وحدت کو ان کے اندر، بلکہ ان کے ناموں کے ذریعے سے ان کے اندر جیسے انجیکٹ کر دینا. تو اب کیا ہے کہ کوئی بھی درخت صرف آنکھ سے، میری آنکھ سے دیکھا ہوا پیڑ، اگر میں اس کا نام نہیں جانتا، پیڑ کی مثال تو غلط ہو گئی، مطلب کوئی بھی ایسی چیز جو میں دیکھ رہا ہوں، اسے چھو رہا ہوں، لیکن میں اس کا نام نہیں جانتا، تو یہ جو اس چیز کا حسی تجربہ ہے یہ اس چیز کا علم نہیں بن پائے گا. تو وہ کیا چیز ہے جو مجھے اس چیز کو میرا معلوم بنواتی ہے؟ وہ اس کے لیے مخصوص لفظ ہے، وہ اس کا نام ہے.
اور نام اس کے حسی اور مشاہداتی اسٹرکچر کا، اس کے مادی بناوٹ کا حصہ نہیں ہے۔ نام اس کو اس کی جو ایک اصلی وحدت ہے، اس کی جو ایک ایسی حقیقت ہے جو پیڑوں کے علاوہ سیاروں میں بھی جاری ہے، وہ نام کی تخلیق کا سبب بنتا ہے۔ اور نام رکھنے کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم درخت کو کامل کر دیں، ہم آبجیکٹ کو حقیقی بنا دیں، ہم اس کا مرتبہ بلند کر دیں اور اس کو اس کی دکھائی دینے والی حیت تک محدود اور محبوس نہ رہنے دیں۔ تو لفظ آبجیکٹس کو، یعنی اسم اپنے مسمى کو ایک وجودی توسیع بھی دیتا ہے، ان کو ایک ایسی وحدت سے بھی منسوب رکھتا ہے جو وحدت ان کی کثرت کو بامانی اور حقیقی بناتی ہے۔ تو اسم اصل میں اس میں وحدت ہے جو تمام مسمى جو ہیں اس پیڑ اور درخت کے، وہ سب جو ہیں وہ اس اسم کو کی شناخت میں، مطلب اس اسم سے شناخت ہی نہیں پاتے، بلکہ اپنے نام کے ذریعے سے اپنے اندر بالکل، مطلب یوں کہنا چاہیے کہ بالکل کلینکلی کار فرما وحدت کو بھی جیسے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ جملہ شاید تھوڑا مبہم ہو تو میں پھر سے عرض کرتا ہوں کہ دنیا کے سب درخت اپنے ایک نام کا مسمى ہیں۔ اب یہ تو ہو سکتا ہے کہ اس میں کہ کوئی درخت جو ہے وہ اس نام کا مسمى بننے میں زیادہ شدت اور زیادہ پورا پن رکھتا ہو، جیسے برگد کا کوئی وہ گوتم بدھ والا پیڑ جو ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہ درخت وہ اسم کا زیادہ کامل مسمى ہے۔ اور یہ جو لارنس گارڈن میں لگے ہوئے نئے درخت ہیں یا پیڑ ہیں، یہ اس اسم کا ناقص مسمى ہیں، کمزور مسمى ہیں، یا ان کی شدت کم ہے۔ یہ اتنا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ اسم میرے علم میں آئے ہوئے یا میرے علم میں نہ آ سکنے والے سب درختوں پر صادق نہ آئے۔ تو یہ جو اسم ہے یہ انسان کی تجربیت کی تحدید کو شے کے ساتھ تعلق میں حارج نہیں ہونے دیتا۔ یہ جو لاجیکل پازیٹیوزم وغیرہ ہیں، ان کی جو اصل غلطی ہے وہ یہ کہ انہوں نے ذہن کو بھی سکیڑ دیا اور شے کو بھی حقیر کر دیا۔ آپ سمجھ رہے نا کہ شے کو حقیر اس طرح کر دیا کہ اسے صرف آنکھوں اور حواس تک رہنے کی اجازت دی، اس سے آگے نہیں نکل سکتی تھی۔ تو یہ پورا تصور ہے، یہ اپنی مافوق تجربی، اپنی حالیہ تجربی، تمام جو وہ ہے نا، وہ مطلب تجربیت اور قبل تجربیت پرائیورائی کی حیثیت سے بھی غلط ہے، اور تجربے سے پیدا ہونے والی معرفتوں پر بھی یہ جو حد لگاتا ہے وہ لا یعنی اور بے معنی ہے۔ تو یہ ایک بات ہو گئی کہ اب یہاں سے میں وہ دوسری بات کرنے لگا ہوں، وہ یہ ہے کہ یہ اسم تمام موجود و معدوم آبجیکٹس کا مسمى ہے،
ایک شرط پہ کہ وہ دیکھنے میں بنیادی طور پہ ایک جیسے لگیں. کوئی بھی شرط وحدت ہو سکتی ہے جو انہیں ایک اسم کا مسمى بنائے. تو اب اس کو ہم اس طرح دیکھتے ہیں کہ درخت ایک لفظ ہے، اور یہ جو ہمارے باہر کی دنیا میں لگے ہوئے پیڑ ہیں یہ اس لفظ کے معانی ہیں. مطلب معنی اسی کو کہتے ہیں نا کہ لفظ جس کا نام ہو. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہر پیڑ، یہ جو لفظ ہے پیڑ کا، اس کا مصداق ہے، اس کا مسمى ہے. پیڑ کا لفظ کسی بھی طرح کے پیڑ کے لیے استعمال کرنا صحیح ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ پیڑ کا یہ لفظ مجھے ہر پیڑ کا جو کلی علم ہے، کلی علم سے مراد یہ کہ اس کی جو مجموعی معرفت ہے جس میں اضافہ اصولی طور پر ہو نہیں سکتا، وہ مجھے فراہم کر دیتا ہے اندیکھے پیڑوں کی بھی، جو میں دیکھتا نہیں ہوں یا جو میں دیکھ ہی نہیں سکتا، یا جو جادوئی زمین پہ کھلے وہ اگے ہوئے درخت ہیں وہ بھی اس میں شامل ہیں. کہ میں درختوں کی صحیح ہونے کو، یعنی درختوں کی موجودیت، درختوں کا خیالی ہونا، درختوں کی معدومیت، یعنی یہ سب اپنے وجود میں کہیں صحیح غلط ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو نام میرے شعور میں ان کا جیسے ان سے مخصوص ہے، یہ اس کا مسمى بننے کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے. یہ وجود کے دائرے سے نکل سکتے ہیں، عدم کے دائرے سے نکل سکتے ہیں. یہ اپنی تفصیلات جو ہم ان کے تجربی طور پر ان کا تجزیہ جو ہے یہ اپنے تجزیے سے باہر نکل سکتے ہیں، لیکن یہ شعور کی بنائی ہوئی حدود سے باہر نہیں نکل سکتے. وجود کی زنجیریں توڑ سکتے ہیں، شعور کے دائرے سے تجاوز نہیں کر سکتے. اس کا سبب یہ ہے کہ وہ اپنے نام سے باہر نہیں نکل سکتے. یعنی شعور کا مطلب یہاں یہ ہے کہ وہ اپنی وجودی تفصیلات میں صحیح غلط ہو سکتے ہیں، وہ اپنی موجودیت کے جو اسالیب ہیں ان کو توڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے نام کا جو توق ہے وہ اپنے سر سے نہیں اتار سکتے. ایک نمبر 1. اور یہ تو نمبر 2 ہوا. نمبر 1 یہ تھا کہ اسم اگر نہیں ہے تو پھر وہ لایانی وجود ہیں، بلکہ یہ کہ پھر ان کا موجود اور معدوم ہونا یہ سب کچھ قابل تعین نہیں رہ جائے گا اگر وہ شعور میں اپنی پریزنس بنانے میں کامیاب نہیں ہیں یا دیکھنے والے کا شعور ان کی طرف متوجہ نہیں ہے. تو یہ دوسرا یہ لفظ اور معنی کی بحث میں عرض کر رہا ہوں. اور تیسرا جو اس کا وہ ہے، بھائی آج بالکل ابھی یہ موضوع منتخب کیا ہے تو آج بس ایسے ہی نقطہ بہ نقطہ بات کر لیتے ہیں. اگلی مرتبہ انشاءاللہ ذرا مربوط اور وہ تھوڑی گفتگو کو سجا کے کریں گے. تو اب تیسری جو سطح ہے وہ یہ ہے کہ درخت اپنے نام، ہر درخت ایک ہی نام رکھتا ہے. یہ بات بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن کیا ہر درخت ایک ہی کوالٹیز رکھتا ہے، ایک ہی صفات رکھتا ہے؟ تو اس کا جواب ایک بالکل نہیں. تو اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم درخت کے نام کو مفرد سے مرکب بنا دیتے ہیں کہ یہ فلاں پیڑ ہے، یہ فلاں درخت ہے.
یعنی ہر درخت کے نام رکھ دیتے ہیں، پھر اس طرح کے درختوں پر وہ جو ثانوی اور سیکنڈری نام ہے وہ صادق آ جاتا ہے، وہ ان کے لیے ایک ہول بن جاتا ہے۔ واضح ہے نا کہ جیسے یہ درخت آم کا ہے، یہ درخت امرود کا ہے، تو اسم میں درخت یقیناً درخت ہونے کے باوجود ان کے اندر ایک اختلاف یا وہ ہے کہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ آم کا درخت اور امرود کا درخت ایک ہی شے ہے۔ واضح ہے نا، یہ مسمى ایک ہے، شے دو ہیں۔ آم کا درخت امرود کا درخت نہیں ہے، امرود کا درخت آم کا درخت نہیں۔ اب اس میں ہوا یہ کہ جب ایک ہولسٹک وجودی آرڈر اور ایک کلیت شعوری میں آئے ہوئے آبجیکٹس، یعنی وہ آبجیکٹ جو وجودی کلیت میں بھی آ گیا اور وہی آبجیکٹ جو شعوری جو ایک ہولنس ہے اس میں بھی کھپ گیا، تو اب اس کے بعد اس کے اندر ایک دوسرے سے مختلف ہونے کے آثار جو ہیں وہ نہ صرف یہ کہ مطلب علم میں آتے ہیں، بلکہ وہ اپنے مختلف ہونے کو لائق علم بنا کر میرا ان کے بارے میں پہلا جو علم ہے، پہلا جو ہولسٹک پرسپیکٹو ہے، یعنی ان کا نام، اس میں نئے معانی داخل کرتا ہے۔ یعنی اب درخت کا ایک لفظ ہے اور درخت کا ایک لفظ ہے، اس کے معانی سب درخت ہیں۔ اب اس میں یہ ہے کہ ان معانی میں ایک دوسرے سے ممتاز ہونے کا عمل بھی جاری ہے۔ جیسے خارج میں درخت ایک ہے لیکن اصلاً ایک ہے، لیکن اس میں اصلاً ایک ہونے کے ساتھ اپنے اصلاً ایک ہونے کی تردید کیے بغیر اس وحدت کے دائرے میں ایک دوسرے سے مختلف ہونے کا بھی اظہار ہے۔ تو وہ جو اختلاف اظہار میں آیا ہے، تنوع، وہی شعور اسے ایکسیپٹ کر لیتا ہے اور اس کی ایکسیپٹنس کے نتیجے میں ان کے اس تنوع یا اختلاف یا کثرت کو ایسے معانی دے دیتا ہے جو مطلب اب اس اسم اور مطلب اب درخت کا لفظ اور درخت کے سارے افراد یہ جو ہے یہ مجھے اپنے تک محدود نہیں رکھتے۔ اب میں آسمان کا بھی اسم بنا سکتا ہوں اور اس اسم کے مسمى کو اسی اصول کی بنیاد پر یقین کے ساتھ اصول کے طور پہ رکھ سکتا ہوں، اصول علم کے طور پہ، کہ اسم کا مسمى اگر ایک ہے تو وہ زمانی مکانی نہیں ہوگا۔ جو چیز بھی زمانی مکانی ہے وہاں اسم مطلب ٹرانسینڈنس کے ایجنٹ کے طور پر وہ تو ایک ہو سکتا ہے، لیکن اس اسم کے تحت آنے والے آبجیکٹس ایک نہیں ہو سکتے، اور اگر وہ ایک ہوں گے تو وہ یہ سارا نظام وجود باطل ہے۔ واضح ہے نا؟ تو شعور اپنے نظام کو درستی پہ رکھنے کے لیے کلیت اور وحدت کا پرسپیکٹو ہے، اور وجود کا یہ آرڈر جو ہے وہ اپنے آپ کو برقرار رکھنے کے لیے کثرت کے اصول پر ہے، ایسی کثرت جسے شعور نے وحدت کے دائرے میں رکھا ہوا ہے۔ تو اب اس میں یہاں سے کچھ مباحث پیدا ہوتے ہیں۔ تو آج بھائی بہت سہولت والی گفتگو ہے، جیسے مطلب جیسے سمجھنے میں دماغ پہ زور مجھے بھی نہیں دینا پڑے گا، آپ کو بھی نہیں۔ وہ اب یہاں یہ ہے
کہ میں نے سب درختوں کو دیکھ لیا، اب ان درختوں کو دیکھنے کے نتیجے میں میرے تخیل میں ان کی دیکھی ہوئی فارمز کو ری پروسیس کرنے کا جبری عمل شروع ہو گیا۔ وہ اختیاری نہیں ہے کہ دیکھی ہوئی صورت کبھی نہ دیکھی ہوئی صورت کا ابتدائی خاکہ ہے، تخیل یہ ہے۔ تو اب میری دیکھی ہوئی صورتیں ہیں، درخت میں نے بہت سارے فرض کیا سبھی درخت دیکھ لیے، تو اب میرا تخیل ظاہر ہے کہ لا تعلق نہیں بیٹھے گا، تخیل کیونکہ میری ساری معلومات اور میری ساری وہ چیزیں جو ہیں ذہن کی سرگرمیوں کے نتائج وہ سب حافظے میں چلے جاتے ہیں میرے، تاکہ وہ وقتاً فوقتاً میرے علم کی رفتار کو درکار ایندھن، سیاق و سباق اور شواہد فراہم کرتے رہیں حافظے میں موجود وہ علوم۔ تو حافظے پر دو قوتوں کی حکومت ہے، ایک ہے توہم اور دوسرا ہے تخیل۔ حافظے میں چیزیں بھی دو طرح کی ہیں، ایک معنی کی صورت میں ہیں، یعنی وہ فارمز نہیں ہیں، یوں سمجھیں کہ وہ لفظ کی طرح ہیں، اور دوسری جو ہیں وہ فارمز ہیں، یعنی دیکھی ہوئی فارمز۔ تو اب توہم یعنی فینسی جو ہے وہ قوت وہم جو ہے وہ معانی کو اپنے کام میں لاتی ہے، نئے معانی کنسٹرکٹ کرنے کے لیے، نئے معنی، اور قوت تخیل جو ہے وہ فارمز پر تصرف کرتی ہے اور ان کو جیسی کہ وہ ہیں ویسا نہیں رہنے دیتی بلکہ کچھ اور بنا دیتی ہے، لیکن وہ کچھ اور بھی فارمز ہی ہوتی ہیں۔ واضح ہے نا یہ بات؟ تو اب اس میں جو اور اگر شعور جو ہے وہ اپنی نارمل وہ کیفیت میں ہے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس کے علوم پر، اس کے علوم کے کانٹینٹس پر اور اس کے علوم سے متعلقہ آبجیکٹس، ان پر ان دو قوتوں، یہ دو قوتیں تصرف نہ کریں، یہ ممکن نہیں، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ تخیل کی بنائی ہوئی کبھی نہ دیکھی گئی اور کبھی نہ دیکھی جا سکنے والی صورتیں، یہ صورتیں میرے اندر علم میں اضافہ کرتی ہیں یا نہیں؟ پہلی بات یہ ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ صورتیں علم میں اضافہ کرتی ہیں، بلکہ یہ کہ کسی بھی شے کا علم اس کی ری فارمیشن کے بغیر ناقص اور ناقابل اعتبار ہے، کیونکہ شعور ایک عالم مثال کا بانی ہے، تو اس کا عالم احساس، عالم مشاہدہ جو ہے وہ اس کے عالم احساس میں جا کر بس جاتا ہے۔ وہ یہاں جس دیکھی ہوئی چیز کو اہمیت دے گا، جہاں اس کا تخیل یہ فیصلہ کر لے کہ یہ فارم یعنی کہ آئیڈیا بننے کے لائق ہے، تو وہ اسے آئیڈیا بنا کے جیسے عالم مثال میں رکھ دیتا ہے۔ عالم مثال ایک ایسا البم ہے کہ ان فارمز کا مجموعہ ہے جن فارمز کی حیثیت اپنے معنی سے مساوات رکھتی ہے، جہاں فارمز اور ان کے معنی ایک ہی چیز بن جاتے ہیں۔ وہ عالم مثال یہ سہولت کے عالم مثال میں
وہ افلاطون وغیرہ کے معنی میں نہیں کہہ رہا، یہ ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ ایک امیجری والی دنیا ہے، ایک مشاہدے والی دنیا ہے، ایک مصور کی ایک دیکھی ہوئی دنیا ہے اور ایک بنائی ہوئی دنیا ہے، یہ دونوں حقیقی ہیں۔ تو اب اسی طرح جب درخت کے معنی کے کا نام جو میرے حافظے میں محفوظ ہے اور اس کے ثانوی اسما بھی جو میرے حافظے میں محفوظ ہیں، ان پر جب میری قوت واہمہ خود کو اپلائی کرتی ہے تو اس کے نتیجے میں ان کی معنوی کثرت جو ہے وہ ایک ٹرانسینڈنٹ کوگنیٹو وننس میں بدل جاتی ہے، یونیفائیڈ ہو جاتی ہے۔ تو میننگ کا یونیفائیڈ اسٹرکچر اور فارمز کا جو ہے وہ فارمز میں سبلیمیشن یا فارمز کو آئیڈیا بننے کی قوت کا حامل بنا دینا یا فارم کو آئیڈیا بنا دینا، یہ فارمز میں جو جبری نظام کثرت ہے یہ اس کو جو ہے وہ رفع کر دیتا ہے، اس کو غائب کر دیتا ہے، اور ان فارمز کی نمبرز میں جو کثرت ہے، کیونکہ وہ تعداد میں ہے نا، 10 ہیں، 20 ہیں، 30 ہیں، تو یہ جو 10 20 30 آئیڈیاز ہیں جو تخیل نے بنائے ہیں، یہ آئیڈیاز جو ہیں یہ 20 ہوتے ہوئے بھی اپنا ایک ہونا جو ہے وہ طلب کرتے ہیں۔ اب ان کے یہ جو 30 ہیں جو دکھائی دینے میں بھی جو فارمز کی حیثیت میں رہتے ہوئے اور اس حیثیت سے نکلنے کی کوئی ارج رکھے بغیر ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بھی تو وحدت فراہم کرو، ہمیں بھی تو معانی کی طرح ایک یونیفیکیشن کی سطح پہ لے جاؤ۔ اب یہاں جو ہے، یہاں علم کی وہ سطح پیدا ہوتی ہے جو سطح اپنے اظہار میں، میں کرنے لگ گیا، میں نے یہ ذمہ داری، میں نے ان آئیڈیاز کی پکار سنی اور پھر میں ان کو ایک اس طرح کی پیراڈاکسیکل وحدت صوری فراہم کرنے پہ لگ جاتا ہوں، اور پھر اس عمل کا جو بھی نتیجہ نکلتا ہے وہ افیکٹو ہے، وہ جسٹیفائیڈ ہے، اور وہ علم ہے۔ اب چاہے دوسرے ذہن میں یہ مطالبہ کسی اور فارمز کی شکل میں پورا ہو تو وہ مجھ سے مختلف ہونے کی حالت میں وہ بھی حقیقی ہے، وہ بھی صحیح ہے، اور وہ بھی جینوین علم ہے۔ تو یہ جو نقطہ ہے نا، اس نقطے کو استعمال میں نہ لانے سے میٹا فزکس کو شکست ہوئی ہے۔ اگر ہم اس نقطے پر اصرار کرتے اور اس علم کے جسٹیفائیبل ہونے کو، اس کی ویریفائیبلٹی کا جیسے ایک کی باؤنڈری بناتے، تو آج میٹا فزیکل تصور، یہ صرف فلسفیانہ معنی میں کہہ رہا ہوں، یہ مذہبی بھی کہہ لیجئے، تو جو میٹا فزیکل ریشنلزم ہے وہ آج اس طرح بے آسرا پن میں مبتلا نہ ہوتا، اور اس سے علم کی کم از کم ایک نئی ڈیفینیشن پیدا ہو جاتی، وہ یہ کہ شعور میں افیکٹو معانی، شعور کی تمام سرگرمیوں کا افیکٹو ہونا، اگر یہ سبجیکٹ کے اندر ان کا افیکٹو ہونا ثابت ہوتا ہے تو وہ علم ہے، اور سبجیکٹ کے باہر آبجیکٹس پر ان کا افیکٹو ہونا اسٹیبلش ہو جائے تو وہ بھی علم ہے۔ لیکن علم اپنی درست
ترین شکل میں وہ ویریفائیبل نہیں ہوتا. یعنی کہ وہ جو ویریفائیبلٹی کا جو تصور ہے رسل وغیرہ کا، وہ علم نہیں، وہ نہ شے اجازت دیتی ہے نہ ذہن اجازت دیتا ہے. کیونکہ ویریفائیبل کہاں سے ہوگا؟ آپ نے نام دیا ہے، یہ نام کیا اسے ویریفائیبل بنائے گا؟ یہ نام دینا جو ہے وہ یہ دکھا رہا ہے کہ شے جو ہے وہ ویریفائیبل نہیں ہے. اس بات پہ ذرا غور تو کیجئے ذرا کہ شے کا نام یہ بتا رہا ہے کہ شے اپنے وجود کی اصلیت، اپنے وجود کی ماہیت اور اپنے وجود کو چلانے والے ایک آرڈر سمیت ویریفائیبل نہیں ہے. اور اس کا ثبوت، یہ ثبوت ویریفائیبل ہے. وہ ثبوت یہ ہے کہ شے کا یقیناً صحیح علم یا یقیناً مکمل علم یہ محال ہے، یہ نہ جسٹیفائیڈ ہے نہ ویریفائیڈ ہے. تو یہ جو امپیریسزم اور یہ لاجیکل پازیٹیوزم والے جو راگ الاپتے ہیں، تو ان کو اپنے دعوے کے نتائج کا ہی جیسے پتہ نہیں ہے. ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے نظریے پر علم اگر قائم ہو جائے تو پھر وہ انسانی ذہن کی پراپرٹی نہیں ہے، وہ تو ایک طرح کا روبوٹک علم ہے. تو وہ علم جو شعور کی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے، عارضی، مستقل، صحیح، غلط، جو کچھ بھی ہو، وہ علم جو ہے وہ تحدید کے اصول پر نہیں ہے. وہ پوری طرح لائق تصدیق نہیں ہو سکتا، یعنی کہ ویریفائیبل نہیں ہو سکتا، لیکن اسے پوری طرح جسٹیفائیبل ہونا چاہیے. مطلب وہ علم غلط بھی ہو، بعد میں چاہے غلط ثابت ہو جائے، لیکن فی الحال اسے ماننے کی حالت میں اس کی جسٹیفیکیشن ضروری ہے. اور اگر وہ جسٹیفائیڈ ہے تو اس کا غلط ہونا بھی وہ شعور کے لیے مضر نہیں ہوگا، وہ شعور کے اعتماد کو بڑھائے گا. واضح ہے نا؟ جیسے کبھی کہا جاتا تھا کہ آسمان گردش کر رہے ہیں، زمین ساکن ہے، تو اب بالکل یقین سے پتہ چل گیا کہ یہ ہزاروں سال کا یہ مسلمہ یہ بالکل غلط تھا. تو لیکن یہ کہ اس غلطی کی نشاندہی کرنے کے باوجود میں یہ کہنے کی جسارت نہیں کر سکتا کہ یہ غلط علم پوری طرح جسٹیفائیڈ اور نتیجہ خیز نہیں تھا. تو یہ ہر علم کی تقدیر ہے کہ وہ تجربے کی وسعت کے ساتھ اور ہماری ضرورتوں میں آئے ہوئے تغیرات وغیرہ کے ساتھ بدلتا رہے گا. اور وہ بھی آبجیکٹ کا تصور بدل کے ہم اس کے معلوم ہونے کا ایک نیا راستہ نکالتے رہتے ہیں، اور اس راستے کو ہم اصول علم نہیں بنا سکتے. یعنی جو ہم نے یہ دو اصول علم بنائے ہیں ان میں سے ایک اصول جو ہے یعنی کہ ویریفائیبلٹی، یہ کسی بھی طور پہ ممکن نہیں ہے. تم ویریفیکیشن بھی خود دیتے ہو. ویریفیکیشن کیا ہوتا ہے کہ جہاں میرے ذہن میں موجود شے اور باہر موجود شے ایک ہو. تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شے فی الوجود، شے فی الخارج اور شے فی الشعور یہ ایک ہو، اور ان کے درمیان ان کے ایک نہ ہونے کا بھی سب سے بڑا سبب ان کا نام ہے، اور ان کے ایک ہونے کی بھی سب سے بڑی بنیاد ان کا نام ہے. تو بس آج اتنا کر لیتے ہیں، پھر کل وہ اگلی نشست میں بات کریں گے.